شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ غفلت کا معاملہ ہے، یہ معاف ہے، یہ معاف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا جو عمل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو آپ تشہد میں، پہلے تشہد میں آپ کو بیٹھنا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے تین رکعت پڑھائی اور اپنے حجرے میں بھی چلے گئے۔ ایک صحابی گئے، جا کر کے خبر دی اللہ کے نبی آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے، تو اللہ کے نبی جلدی جلدی باہر نکلے اور پوچھا کہ کیا میں نے یہ اس آدمی نے صحیح کہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صحیح بات ہے۔ پھر آپ نے 1 رکعت مزید پڑھائی۔ تو نمازوں کے اندر غفلت تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور انسان یہ یعنی بھولنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، چنانچہ آدم کی اولاد بھی بھولے گی، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آپ بھی بھولے اور آج ہم بھی بھولتے ہیں۔ نماز میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت غفلت ہو جاتی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ ہماری نہیں کرے گا۔ لیکن نمازوں سے غافل ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، یا ان کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے، جو آگ کی وادی ہے، وہ ان کے لیے تیار کی گئی، وہاں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اب یہ نمازوں سے غافل ہونے کا معنی کیا ہے؟ نمازوں سے غافل ہونے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی نماز چھوڑ دیا جائے، نماز ہی نہ پڑھا جائے، یا نماز چھوڑ کر کے پڑھا جائے۔ فجر نہیں پڑھا، ظہر پڑھ لیا، عصر نہیں پڑھا، مغرب پڑھ لیا، عشاء بھی گول کر گئے، یا جمعہ نماز پڑھی ہم نے، عیدین کی نماز پڑھی، باقی فرض نمازوں کو چھوڑ دیا۔ یہ سب نماز سے غافل ہونے میں آتا ہے۔ یا اسی طریقے پر نماز پڑھی تو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھا۔ اب فجر کی نماز ہے تو دن میں 10 بجے پڑھ رہے ہیں، 12 بجے پڑھ رہے ہیں، یا ظہر کے ساتھ ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ہے تو وہ عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے پر عشاء کی نماز گول کر گئے، صبح فجر کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نمازوں کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا، بے وقت نمازوں کو ادا کرنا، یہ بھی نمازوں سے غافل ہونے میں آتا ہے اور یہ جرم ہے۔ یا اسی طریقے پر نماز انسان پڑھے لیکن انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھے، بہت بوجھ سمجھ کر کے، اور بس یہ خانہ پوری جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈیوٹی ہے ختم کر دینی، خانہ پوری کرنے کے لیے نماز پڑھائی، یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے بس یہ کہ مسلمانوں میں ان کا نام نمازیوں میں لکھ دیا جائے، بس اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، باقی کوئی دوسرا مقصد ان کا نہیں ہے۔ تو یہ نمازوں سے غفلت ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے پڑھ رہے ہیں، یا نمازوں کو اس کے اوقات مقررہ اوقات میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جب آپ کی مرضی ہوتی ہے تب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، یا نمازوں کو سستی کاہلی کی بنیاد پر بس اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ نمازی آپ کو شمار کریں، اس لیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جرم ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ویل ہے، یعنی ہلاکت و بربادی ہے، یا جہنم میں ایک آگ کی وادی ہے جس میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ نے کہا الذین هم یراؤون، یہ لوگ جو نمازوں سے غافل ہوتے ہیں یہ حقیقت میں نمازوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے بھی ہیں، جیسے جمعہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ بھائی آدمی مسلمان بولے، بالکل ہی نماز کو چھوڑنے والا نہیں۔ عید میں حاضر ہو جاتے ہیں، عیدین میں، کہ ہاں بھائی نہیں مسلمان ہے، آج عید کا دن ہے، نماز کیسے چھوڑ دیا جائے، ہاں فلاں بھی حاضر تھا، نہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ہاں، تو نمازیوں میں اس کا شمار ہو، مسلمانوں میں اس کا شمار ہو، اس لیے بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے کہا الذین هم یراؤون، جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں وہ نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلانے کے لیے اپنے اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کی ہے تو نماز آپ کی نماز باطل ہے۔ اور اس تعلق سے عبادات میں دکھلاوے کی نیت شامل ہو جائے تو کب عبادت باطل ہو جاتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے، میں نے ایک مرتبہ تفصیل بھی بیان فرمائی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو ایک مرتبہ مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے عبادات 2 قسم کی ہیں، ایک ایسی عبادت ہے جو 1 پیس ہے جیسے نماز، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں جیسے صدقہ، ہے نا۔ آپ 4 رکعت کی نماز ہے تو کیا یہ 4 نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز ہے؟ 4 آدمیوں کو آپ نے 10-10 روپے صدقہ دیے تو یہ ایک صدقہ نہیں ہے، یہ 4 صدقے۔ تو یہ عبادات کی 2 قسمیں ہو گئیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ وہ عبادات جو 1 پیس ہیں جیسے نماز، اگر
ایسی عبادت کی ابتدا اسٹارٹنگ یا اینڈنگ دکھاوے اور ریا کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ نماز باطل ہے، یہ عبادت باطل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نماز شروع کی اللہ اکبر بول کر کے، اور شروع سے ہی اس کا یہ ارادہ ہے کہ فلاں صاحب بھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے کہ میں کتنا اچھا نماز پڑھتا ہوں۔ شروع سے ہی یہ ارادہ ہے، یعنی نماز آپ شروع کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہاں یہ اللہ کے لیے تو ہے نماز، لیکن فلاں آدمی بھی دیکھے کہ میں کتنا خوبصورت نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز کی شروعات اخلاص کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی، یہ نماز باطل ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کو نماز توڑ کر کے دوبارہ شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا نماز کی اینڈنگ اخلاص کے ساتھ نہیں ہو، ریا کا ارادہ، ریا اس میں شامل ہو جائے، جب آپ سلام پھیر رہے ہیں، نماز ختم کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے دل میں یہ ارادہ بھی شامل ہے کہ نماز میں فلاں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے، جیسے ایک آدمی نے نماز شروع کی، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھی، تیسری رکعت بھی اخلاص کے ساتھ پڑھی، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو بغل میں کوئی صاحب آ گئے، اب اس کے دل میں ریا پیدا ہوا کہ فلاں صاحب کو دکھائیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، تو چوتھی رکعت اس نے بہت لمبی پڑھی، خوب لمبی پڑھی، تاکہ دیکھے یہ انسان کہ میں کتنی اچھی اطمینان کے ساتھ بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہوں۔ تو چوتھی رکعت میں اس کے یہ ریا والا ارادہ شامل ہوا، اور یہ ارادہ برقرار رہا، اور سلام اس نے پھیرا، اس کے دل میں یہی ارادہ باقی تھا، تو نماز کی اینڈنگ اخلاص پہ ہوئی نہیں ہوئی، ریا اور دکھاوے کے ارادے پر ہوئی۔ ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہے، دہرانی پڑے گی شروع سے۔ البتہ تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے میں نے مثال دی ہے، اسی مثال کو لے لیجئے، چوتھی رکعت کے شروع میں یہ ارادہ پیدا ہوا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے بسا اوقات، تو چوتھی رکعت کے شروع میں یہ ارادہ تو پیدا ہوا، ریا دل میں آیا، دکھلاوے کی نیت پیدا ہوئی، لیکن پھر رکوع میں جاتے جاتے وہ انسان متنبہ ہو گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو نماز خالص اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، یہ میں نے فلاں صاحب کو دکھانے کے لیے میں نے یہ ارادہ بھی شامل کر لیا کہ فلاں صاحب بھی دیکھے، وہ بھی تعریف کرے، تو وہ انسان اب اس کو اپنی اس نیت پر وہ شرمندہ ہوا، اور اس نے توبہ کر لی کہ نہیں نماز میں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں صاحب اور فلاں صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی نیت کے اندر ریا پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی نیت کو دوبارہ صاف کر لیا، دوبارہ خالص کر لیا، اور نماز کی اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل اخلاص پہ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کیا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اس کے دل میں ارادہ شامل ہوا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، اپنی نیت کو صاف اور پاک کر لیا، تو گویا اس کے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، کوئی نقصان اس کا نہیں ہوا۔ تو یہ تو ہماری بات ہو رہی تھی، 3 حالات میں نے بتلائی ہیں ایسی عبادت کے بارے میں جو 1 پیس ہے۔ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ میں اگر ریا اور دکھاوے کا ارادہ اور نیت شامل ہے تو نماز باطل ہے، عبادت باطل ہے۔ البتہ بیچ میں اگر پیدا ہوتی ہے اور ایسی نیت، اور پھر انسان عبادت کے ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی وہ عبادت جو ہے وہ ویلڈ رہتی ہے، وہ باطل نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک ایسی عبادت کا معاملہ ہے جو الگ الگ ہو سکتی ہے، جیسے میں نے کہا نا، آپ کو 4 فقیر بیٹھے ہیں، چاروں کو آپ نے 10-10 روپے دیے یا 100-100 روپے دیے، تو یہ 4 عبادات ہیں الگ الگ، ان میں سے عبادت کے جس حصے میں ریا پیدا ہوگا، ریا شامل ہوگا، دکھاوے کی نیت شامل ہوگی، صرف وہی حصہ باطل ہوگا۔ 4 فقیر بیٹھے ہیں، پہلے کو آپ نے دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی، دوسرے کو دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی، تیسرے کو دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی، چوتھے کو دینے گئے تو کوئی شخص آ گیا، اب دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، اب دل میں وہ جو خالص نیت تھی اس میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ فلاں بھی دیکھے کہ میں فقیر کو 100 روپے دے رہا ہوں، تو آپ نے 100 روپے اور نکالا، 100 200 ملا کر کے آپ نے دیا، ہاں، تو یہ چوتھے فقیر کو جو آپ نے دیا ہے صرف یہ باطل ہوگا، باقی 3 قبول ہو جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ عبادات میں ریا کا کب کیا اثر ہوتا ہے، یہ میں نے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم یراؤون، جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل اور بربادی ہے، جہنم میں یا تو وادی ہے، آگ کی وادی، یا ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں، کون؟ جو جزا اور بدلے کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یہ الماعون کہتے ہیں معمولی چیز،
استعمال کی چیزیں جیسے گھر کے برتن ہیں، چمچ ہے، استری ہے آج کے زمانے میں، ہے نا، معمولی سی چیزیں جو ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے یہ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں. کنجوسی ان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ میں جو کچھ خرچ کروں گا قیامت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا. نہیں، یہ امید رکھتے نہیں ہیں وہ. تو اللہ نے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیزیں بھی جو ہے نا یہ روک کر کے رکھتے ہیں. ان سے مانگنے جائیے نہیں دیتے. ذرا ایک پیالہ دے دیجئے، ایک گلاس دے دیجئے، نہیں دیں گے، انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معمولی چیزوں کے بارے میں بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، یہ میری محنت کی کمائی کا یہ چیز ہے نا، میری محنت کی کمائی کے نتیجے میں نے یہ چیز حاصل کی ہے، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو. کیوں کسی اور کو دوں؟ کسی اور کو دوں گا تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کون انسان سوچتا ہے جس کا ایمان آخرت کے دن پہ یعنی بدلے اور جزا کے دن پہ نہیں ہوتا؟ تو وہ بڑی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اور اپنے کسی مسلمان یا کسی انسان کی وہ معمولی چیزوں کی بنیاد پر بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کی خصلت ہے. جبکہ جو مومن ہوتا ہے وہ معمولی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. اپنے بھائیوں کی جب مدد کرنے کا وقت آتا ہے مدد کرتا ہے اور اس کی استطاعت کے مطابق جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے. لہذا اس طرح کی حرکتیں اگر ہمارے اندر پائی جائیں، معمولی چیزوں کو ہم بھی بہت کنجوس واقع ہوتا ہے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ خوشی خوشی ان چیزوں کو دے دیتا ہے کہ ہاں بھائی لیجئے، آپ آرام سے استعمال کیجئے، اس کے بعد استعمال کر کے مجھے تب آپ واپس کیجئے. اس لیے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے، چاہے معمولی چیز اللہ کے راستے میں دی جائے یا غیر معمولی چیز دی جائے، دونوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمیں عطا کرنے والا ہے. لہذا اگر معاشرے میں گرچہ ہم زبان سے نہ کہیں کہ بھائی ہم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اگر ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور کنجوسی دکھاتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، معمولی چیزوں میں بھی اور غیر معمولی چیزوں میں بھی، تو گرچہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں، لیکن ہماری حرکتیں تو یہی بتا رہی ہیں نا، ہماری حرکتیں یہی بتا رہی ہیں کہ اس آدمی کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں زبان سے نہیں کہنا، لیکن حال کی جو زبان ہوتی ہے، زبان حال، اس سے انکار کر دینا، زبان حال سے جزا اور بدلے کے دن کا انکار کر دینا. تو ہماری حرکتیں اگر ایسی ہوں تو پھر ہمیں اپنی ان حرکتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ سورہ الماعون تھی جس کے متعلق آج کے درس میں ہم نے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سورہ قریش اور سورۃ الفیل ان دونوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ قریش کا تعلق سورۃ الفیل سے ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ سورۃ الفیل میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہی کنٹینیو ہوا ہے سورہ قریش میں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ الفیل اور سورہ قریش ان دونوں پر ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے بتلائے ہوئے طریقے اور قانون کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا.